كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی بیان صدق القرآن والرسول بیان کرنا چاہتا کہ یہ قرآن کریم بھی سچی کتاب ہے اور جو پیغمبر تمہارے پاس آیا ہے وہ بھی صادق. یعنی یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے جس طریقے سے کھانے پینے کی ضرورت ہے جو پہلے گزر چکے، الذین جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا. یعنی کھانے پینے کی ضرورت ہے تو اسی طرح اس کے لیے مربی کی بھی ضرورت ہے اور نظام حیات کی بھی ضرورت ہے. نظام حیات ہو لیکن مربی نہ ہو، یا مربی ہو نظام حیات نہ ہو تو یہ ناقص ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے کتاب کی انتظام کیا تو کتاب کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی بھی انتظام کیا. یعنی معمولی موٹر سائیکل بندہ سیکھتے ہیں بغیر استاد سے سمجھ میں نہیں آتے، کتاب وغیرہ سے وہ سمجھ میں نہیں آتے جب تک آپ نے استاد سے سیکھے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم خالی جس نہیں بھیجا بلکہ استاد کی بھی انتظام کیا. اور دوسرا اس آیات میں تحدی الکفار بالقرآن، یعنی چیلنج دیتے ہیں کفاروں کا کہ اس قرآن کی مقابلہ کریں. یہ بھی آپ لوگ بھی عربی بولتے ہیں، یہ بھی عربی ہے، لیکن یہ کتاب اپنے بلاغت کے لحاظ سے، اپنے فصاحت کے لحاظ سے، اپنے معنی کے لحاظ سے، اپنے مضمون کے لحاظ سے، اپنے اخبار کے مطابق جو آنے والا زمانے کے وہ جو اطلاع آپ کو دیتے ہیں، یعنی مختصر طریقے سے وہ جامع طریقے سے آپ کو سمجھاتے ہیں، ایسے کتاب آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. تو اس میں تحدی الکفار بالقرآن ہے. اور نمبر 3 اعجاز القرآن، کہ اس کے قرآن کریم کے مقابلہ کرنا یہ کسی اسکالر کی، کسی عالم کی، کسی قابل بندے کی بس کے بات نہیں. تو یہ اعجاز القرآن پیش کرتے ہیں اور یہ اکیلا اس زمانے کے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک یہ چیلنج اللہ نے دیا کہ اس کے کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو اسی آیت کے موضوع ہے. ابھی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اس کو خطاب تعجیزی کہا جاتے ہیں، یعنی وہ خطاب جس سے کہ انسان کے بس کے بات نہیں ہے. ان کنتم، اگر تم میں سے ہے، فی ریب شک میں، مما نزلنا علی عبدنا جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو ظاہر ہے شک تو تھی. کیسے رب العالمین فرماتے کہ اگر آپ لوگ شک میں ہیں؟ شک تو تھی، تمام کفار بھی اس میں شک تھی کہ اللہ کا کتاب نہیں ہے بلکہ یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے بنایا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی مضامین میں بندہ سوچ کرے اور اس کی جو مسائل اور احکام میں بندہ سوچ کرے تو یہ شک نہیں رہتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا شک نہیں قرار دیا ہے کہ آپ کے اگر شک کرتے تو یہ شک ہے نہیں. اگر آپ سوچ کریں تو یہ ریب پہ منزلہ عدم الریب ہے کہ آپ کا ریب نہیں ہے، آپ کے شک نہیں ہے اگر آپ قرآن کریم کی مضامین پر سوچ کریں. ہم تو عجم ہیں، ہمیں اس چیز کی پتہ نہیں ہے کہ یہ الفاظوں کی جو سلیقہ ہے اور فصاحت اور بلاغت ہے. البتہ جب یہ عرب سن لیتے نا تو فوراً اس پر ایمان لاتے. یہ جو خطبہ ہم دیتے ہیں نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اس کے بارے میں ہے کہ ایک حکیم تھے اور وہ انتہائی دم وغیرہ بھی کرتے. تو کسی نے سمجھایا کہ یہاں پر ایک بندہ ہے، اس کا دماغوں میں وہ یعنی اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور آپ جناتوں کے وہ دم وغیرہ کرتے تو لہٰذا اس بندے کو وہ دم کر دیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ کہنے لگے کہ بھتیجا آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ کے وہ آپ پر جنات ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ سنایا،
نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. تو وہ بندہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے کہ اعد، دوبارہ وہ دہرائے. پھر جب آخر تک پہنچایا تو پھر اس نے کہا کہ اعد، دوبارہ دہرائے، کیونکہ ایک ایک لفظ میں اس میں سمندر اللہ وہ محفوظ ہے. یعنی اس میں جو معلومات ہے، کیونکہ عرب تو فصاحت اور بلاغت سے بہت زیادہ واقف تھے. اس زمانے میں یہ چرچا فصاحت اور بلاغت اور علم معانی کا تھا، تو لہٰذا ظاہر ہے کہ یہ جو عرب سن لیتے ہیں تو اس پر یہ اثر کرتے ہیں. تو اسی آیات میں رب العالمین نے یعنی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو شک ہے یہ شک بمنزل عدم شک ہے. مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. مما نزلنا، یہاں پر نزل بھی ہے اور انزل بھی ہے. قرآن کریم کے بارے میں کبھی یہ فرماتے کہ نزلنا اور کبھی یہ فرماتے کہ انزلنا، دونوں کے مختلف معنی ہیں. نزل ینزلو کا معنی ہے تدریجاً نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، اور لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم 23 سال میں وہ پورا ہوا، اس کا نزول یہ تدریجاً. اور ایک انزلنا ہے، انزلنا کا معنی ہے جمیعاً. لہذا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہے، لکھنے کے بعد پھر وَوَضَعَ فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ، تو رب العالمین نے پھر وہ آسمان میں ایک گھر ہے جس کے نام ہے بیت العزہ، اسی میں رکھ دیا. اور پھر جبریل امین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق آپ اتارتے رہیں. جیسے جیسے واقعات پیش آتے ہیں تو اس واقعات کے مطابق وہ اتارتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر لفظ ذکر کیا ہے نزلنا، ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر. یہ عبدنا جہاں پر رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا وہ جگہ انتہائی اہتمام والا ہو، یعنی وہ کام انتہائی محترم بشان ہوتے ہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصافوں میں یہ صفت جو ہے یہ بہترین صفت ہے، عبدیت. سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں پر بھی عظیم شان کام ہے تو وہاں پر بھی یہ لفظ ذکر ہوا ہے. یہاں پر بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدنا، وہاں پر بھی. تو لفظ عبدنا جہاں پر پیغمبر علیہ السلام کی ذکر کی جاتے ہیں تو وہاں پر مقصود اس کام کی اہمیت اور تعظیم کی طرف اشارہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صفت بنسبت اور صفاتوں کی یہ قوی صفت ہے. مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو لاؤ اس جیسی صورت. سورت کا معنی لغوی ہے، سورت لغت میں دیوار کو کہا جاتے ہیں، اور اصطلاح میں سورت کا معنی ہے طائفۃ من القرآن لہ اول و آخر و اقلها 3 آیات. ایک طائفہ ہے قرآن کریم کی جس کی ابتدا بھی ہے اور آخر بھی ہے، اور کم سے کم یہ مشتمل ہوتا ہے 3 آیاتوں پر. کم سے کم جو سورت ہے وہ 3 آیاتوں پر مشتمل ہو. سورت کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورت کا معنی ہے ارتفاع، بلندی. اور چونکہ قرآن کریم میں ایسے مضامین ہیں جو اپنے مضمون کے لحاظ سے ہر سورت یہ عالی ہوتا ہے. ہر سورت ایک دیوار ہے اپنے مضامین کے لیے. جن جن مضامین جن جن صورتوں میں وہ بیان کیا گیا تو تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ وہ بیان کیا گیا. فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسے. من مثلہ کی جو ضمیر ہے یہ سورت کی طرف راجع ہے. مثل کا معنی ہے کہ لاؤ اس جیسی سورت جو اس جیسے ہے، بالفصاحت والبلاغت والبیان والصدق واخبار بالمغیب. یعنی
ایسی کتاب آپ لائے جو اس جیسی برابر ہے فصاحت میں، بلاغت میں، بیان میں، صدق میں اور اخبار بالمغیبات میں جو آنے والا زمانے کی جو پیشن گوئی کرتے ہیں. اسی طرح والصدق اخبار بالمغیب، تو یہ انسان کے بس سے باہر کی اس جیسی کتاب لائے، یعنی خارج عن طوق البشر لما فیہ من البلاغہ، یہ انسان کی بس سے باہر ہے کیونکہ یہ جو اس میں بلاغت بیان کیا گیا، اس جیسی کتاب لانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لما فیہ من العلوم، اس میں بہت زیادہ علوم بھی پائے جاتے ہیں. لما فیہ من اخبار وما فیہ من رجول امی، کہ یہ قرآن کریم جس کی زبان سے بیان کیا گیا وہ بندہ امی بندہ ہے، یعنی لکھا پڑھا بندہ نہیں ہے. اور اس نے جو کتاب لائے ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو فأتوا بسورۃ، لاؤ اس جیسی صورت، من مثلہ جو اس جیسے ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.